بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سب لوگ چلے گئے تو خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر تنہا کھڑے رہ گئے، کیونکہ آج اپنے آبائی شہر میں ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ آج سے 8 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک خوبصورت 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا اور اسے مکہ کے اعلیٰ گھروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ مکان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آیا اور ان کے بھائی حضرت عقیل کی ملکیت میں چلا گیا، اور انہوں نے بھی وہ گھر کسی دوسرے کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ مسلمانوں میں سے کچھ نے کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر غلبہ کیا ہے اور در حقیقت اس شہر کو فتح کیا ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ مکہ کے کسی بھی گھر کو اپنی رہائش کے لیے اختیار کر لیں۔ لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رد کرتے ہوئے جواب دیا کہ مکہ کے واسیوں کی جان اور مال اور گھر و بار سب امان میں ہے، لہٰذا میں مکہ کے کسی بھی گھر کو اپنی رہائش کے لیے منتخب نہیں کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے، جو الخائف نامی مقام پر نصب تھا۔ اب اس سے پہلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سپاہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں تو اپنے شہر پر کا ایک حکمراں تھا۔ اس شہر کا جو حکمراں تھا، جو عتاب بن اسید کے نام سے پہچانا جاتا تھا، ماہ رمضان کی 15 تاریخ تھی جب اسلام کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ انہیں ایک بلند مقام پر کھڑا ہونا تھا جہاں سے ان کی آواز دور دور تک پہنچ سکے۔ انہوں نے سوچا کہ اس بار بھی خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دی جائے، چونکہ اگلے ہی لمحے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جب کعبے کی چھت سے مکہ کی فضاؤں میں گونجی تو عتاب بن اسید کسی عتاب زدہ کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، نیچے اتر ورنہ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال بے اتنائی کے ساتھ اذان دینے میں مصروف رہے اور انہوں نے یکسوئی میں کے ساتھ ذرا بھی فرق نہ آتے ہوئے عتاب بن اسید کی بات کو نہیں سنا اور اپنی اذان کو مکمل کیا۔ بہرحال اذان ختم ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے شکایت کی کہ عتاب بن اسید نے انہیں برا بھلا کہا ہے اور ان سے بد کلامی بھی کی ہے۔ گو کہ عتاب بن اسید کا جو اس وقت ایک مشرک تھا، کسی مسلمان کو ناسزا کہنا، اور وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ وہ مذہبی فریضہ انجام دے رہا ہو، انتہائی سنگین جرم تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو بخش دیا، چونکہ اسی عفو درگزر سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پچھلے منصب پر بحال کر دیا اور وہ مسلمانوں کی طرف سے دوبارہ مکہ کے حاکم مقرر ہو گئے۔